آپ ماں کے سامنے اگر جو مانگنے پہ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. ہمارے وقت میں اور ہم سے پچھلے نسلوں میں اور زیادہ تھا کہ بچے کھانا چاہتے تھے لیکن انہیں مزے کی چیزیں ملتی نہیں تھی. ابھی چیزیں میسر ہیں، چیزیں ملتی ہیں، لیکن بچے کھاتے نہیں. انہیں ماں چاہتی ہے کہ کوئی اچھا ہیلدی فوڈ کھلائے اور بچے چاہتے ہیں کہ ہم سارا اچھا جو چاہتے ہیں انہوں نے بولا ہے. یہ آپ کے یہاں پر بھی ہے، کینٹین میں بھی ہے اور کچن میں بھی ہے. ماں اگر آپ کو دے سکتی ہے جو آپ چاہیں تو آپ کا کالج بھی جو آپ چاہیں دے سکتا ہے. اوہو کالج کے تو بہت خلاف ہے. دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے. اچھا ابھی ٹیچرز تھوڑا سا آنکھیں دکھائیں گی آپ کو، پھر یس ہو جائے گا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. کالج بھی جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. جو آپ کو نہیں چاہیے اس پہ فورس کرتا ہے. ابھی میں فاطمہ کو جگا رہا تھا کہ فاطمہ اٹھو. فاطمہ چاہ رہی تھی کہ میں نہ اٹھوں اور میں چاہ رہا تھا کہ فاطمہ اٹھے. ٹھیک، اگر میں سونے دیتا اور اکیلے آ جاتا تو فاطمہ خوش ہوتی ہے، بعد میں ناراض ہوتی ہے. یہی فرق ہے. ٹھیک، ناراض ہوتی ہے. ٹھیک، آپ ابھی جو چاہ رہے ہیں آپ کو کرنے دیا جائے. آپ کی ساری پڑھائی آف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جن کے اس پیریڈ میں ٹیسٹ تھے وہ ابھی بہت خوش ہیں، ٹیسٹوں سے جان چھوٹی ہیں. ٹھیک، اچھا چلیں. ہم ایسی خوش فہمی میں تھے کہ آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں، تو آپ اصل میں ٹیسٹ سے جان چھوٹنے پہ خوش ہو رہے ہیں. یس ٹھیک ہے، کوئی نہیں، آزادی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا جو چاہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اس کلاس میں تو جو چاہیں کریں. مسئلہ کیا ہے کہ آپ وہ چاہتے نہیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. مثلا ایگزام کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس میں سٹریس ہے، اس سے پہلے پڑھنا ہے، وہاں آپ کو پسینے بہانا ہوتا ہے. اور اگر کوئی آپ کی ٹیچر، آپ کی وارڈن آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہو اور آپ کو اس دن جگائی ہی نہیں ایگزام کے دن، ٹھیک ہے، اور لوری دے کے سلا دیں، آپ خوش ہوں گے ناراض؟ ٹھیک ہے، خوش، ایک آدھ خوش ہونے والا بھی ہے، کیونکہ وہ ایگزام میں جا کے جو ہونا تھا وہ اس سے بہت زیادہ برا تھا، لیکن وہ بہت کم ہوں گے. تو در حقیقت آپ لوگ سختی چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سختی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَّا آپ گھر بیٹھیں، نہ اسکول جائیں نہ کالج جائیں، نرم اور گرم بستر، ٹھیک ہے نا، اور آرام سے بیٹھے رہیں. کوئی اس کو مانے گا آپ میں سے؟ آپ سب کہیں گے ہمیں نکلنا ہے. ٹھیک، نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں سختی چاہیے. ٹھیک، اچھا. ماں اگر آپ کے کہنے پہ، آپ کی خواہش پہ کوئی ہر چیز دے دیتی ہے، ہر چیز سے مراد اس میں بھی لمیٹیشن ہے، آپ کے حق میں ہو، لیکن وہ دے دیتی ہے. جب آپ کو دودھ چاہیے دودھ دیتی ہے، جب آپ کو پیار چاہیے پیار دیتی ہے، جب آپ کو توجہ چاہیے توجہ دیتی ہے. تو کوئی اور بھی ہے جو ماں کی طرح جو آپ چاہیں آپ کو دے دے؟ ہاں ٹھیک. اللہ کتنا مہربان ہے. 70 ماؤں سے زیادہ. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. 70 ماں سے زیادہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. وَإِلَّا ماں کا پیار کہاں اور اللہ کا پیار کہاں؟ ماں آپ سے پیار کرتی ہے، لیکن کیوں آپ سے پیار کرتی ہے؟ کیونکہ وہ محتاج ہے آپ کی. ماں آپ کی محتاج ہے، اس لیے آپ سے پیار کرتی ہے.
آپ کی شکل میں ماں کے لیے، باپ کے لیے آپ ان کے وجود کا تسلسل ہیں، وہ خود ہیں. ٹھیک، آپ دونوں بھی بیٹھ جائیں، کوئی کچھ نہیں کرتا یہاں. ٹھیک ہے، جو کھڑے ہیں نا وہ بھی بیٹھ جائیں. کوئی اگر سوئسائڈ آئے گا تو میں خود نمٹ لوں گا اس سے. ٹھیک، ہاں، ان کے لیے صلوات پڑھ دیں اتنی دیر سے کھڑے تھے. اچھا، ماں محتاج ہوتی ہے، ماں کو ممتا چاہیے. ٹھیک، ماں جو آپ کو پیار دے رہی ہوتی ہے، آپ سے بہت زیادہ پیار وہ خود لے رہی ہوتی ہے، سکون وہ لے رہی ہوتی ہے. اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی جو ایموشنل نیڈ ہے کہ اس کا بچہ ہو، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں یہ بچہ میرے کام آئے گا، میں احتیاج کی وجہ سے. اسی لیے اگر کوئی بچہ تھوڑا سا مجھے لگے کہ یہ میرا نہیں ہے تو میں فوراً اسے آنکھ کر دیتا ہوں. میں نے تمہیں دودھ نہیں بخشا، آپ مائیں جو کہتی ہیں. ٹھیک، جبکہ خدا جو آپ سے پیار کرتا ہے، خدا کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، خدا میں کوئی کمی نہیں ہے جو آپ کے ذریعے پوری ہو. ایک بے نیاز کا پیار اور ہے، ایک محتاج کا پیار اور ہے. ٹھیک، اور پھر جو ماں پیار کر رہی ہے وہ پیار اس کا اپنا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا ہے. خدا نے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے. خدا کا پیار کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے، اس کے ذات کا حصہ ہے. وہ پیار اس سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے. ممکن ہے کہ آپ جس طرح ماں سے مانگتے ہیں اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ خدا سے ہی مانگے وہ آپ کو دے دیں. صرف آپ کے چاہنے پہ ہے. آپ چاہیں آپ کو مل جائے گا. آپ لوگوں نے چاہا ہے، اس لیے آپ یہاں ہیں، آپ کو یہ مقام ملا ہے. اب جو تنگ بیٹھا ہوا وہ کہیں گے میں نے تو نہیں چاہا ہے. میرا تو یہ ہے کہ ابھی میں اس ہال سے، اس آڈیٹوریم سے جاؤں اور کہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگاؤں، کھیلوں. میں نے نہیں چاہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ اس قسم کے ہوں، وہ بھی ابھی کسی حالات میں کسی سے تنگ آ کے، ابھی کسی سے لڑائی ہوئی ہے، کسی نے ڈانٹا ہے. ٹھیک، اس حالت میں صرف. وَإِلَّا آپ سب نے چاہا ہے. جس دن آپ نہیں چاہیں گے آپ یہاں سے بھی چلے جائیں گے. آپ کو خدا سے جو مانگو گے وہ آپ کو ملے گا. اور جو سب سے اچھی چیز خدا سے مانگی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک، سکون، سب کچھ، سب سے سارے باتیں ٹھیک ہیں، سب کا ایک ہی معنی ہے تقریباً. ٹھیک، اس کائنات میں جسے سب سے زیادہ ملا ہے، سب سے زیادہ مقام ملا ہے، سب سے زیادہ عزت ملی ہے، سب سے زیادہ سکون ملا ہے اور سب سے بڑا مقام مرتبہ ملا ہے، وہ کون ہے؟ جی، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا کو جو مقام ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ رسول خدا نے چاہا تھا کہ انہیں یہ مقام مل جائے. صبح صبح مجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ آپ جگائے رکھیں گے تو ہم جاگیں گے، آپ سو جائیں گے تو ہم بھی سو جائیں گے. ٹھیک، جسے وہ کچھ ملا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لولاک لما خلقت الافلاک. آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے.
یہ تمام آپ سب ہمیں خدا نے افلاک کو، ان گلیکسیز کو، ابھی تو ہم نے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے افلاک میں، کیا نہیں دیکھا، اور اب تو ملٹی یونیورس کی بات چل رہی ہے. ابھی جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ ہم نے اپنا یونیورس دیکھا ہے، اور اگر اس قسم کے اور یونیورس بھی ہیں، اور ہر ہر روز ایک بگ بینگ ہو رہا ہے، ایک کائنات کی تشکیل ہو رہی ہے. یہ تمام افلاک جس کے لیے خلق ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ جو اس مقام پر ہے وہ خدا سے کیا مانگتا ہے؟ قول ربی زدنی علم. جو معلم انسانیت ہے، جس کی نالج اتنی ہے کہ آپ سائنس پڑھ کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا وہ کر لیا، جیمس ویب آپ نے بھیجا، وہ آپ نے کہا ہم نے 13 بلین لائٹ ایئر کو دیکھ لیا اور فتح کر لیا. وہ کون ہے؟ جس نے اس کائنات کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کا علم کتنا ہوگا؟ جس کے سامنے ساری کائنات بنی ہے. امیر المومنین کا جو پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اسے اگر کوئی سائنٹسٹ پڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے لگتا ہے کہ علی نے کائنات کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں لگتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا اور میرے نور سے علی کے نور کو مشتق کیا. ٹھیک، تو یہ دو نور اس وقت سے موجود ہیں. اتنا بڑا علم موجود ہے رسول خدا کے پاس، اس کے بعد بھی کیا چاہ رہے ہیں؟ علم. اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ یہی رب زدنی علما کہہ رہے ہیں، یعنی جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، آپ اس کے طلبگار ہیں. آپ اس کو مانگ رہے ہیں خدا سے. آپ مانگیں گے خدا دے دے گا. سمپل. جیسے آپ منہ کھول کے رونا شروع کر دیتے، ماں دودھ دے دیتی تھی. سمپل. اسی طرح اگر آپ مانگیں گے خدا آپ کو علم دے دے گا. اگر نہیں مانگیں گے پھر بھی دے گا؟ نہیں دے گا. جتنا دیا ہوا وہ ٹھیک ہے، وہ بھی بھولنا شروع ہو جائیں گے. نہیں مانگے گا. کچھ چیزیں بلا مانگے ہوئے ملتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں مانگنے پر ملتی ہیں. جو اعزاز ہو نا، جس کی وجہ سے فرق ہو، اگر ملے گا تو سب کو ملے گا. سورج کی جو توانائی ہے، سولر انرجی سب کو ملے گی، وہ برابر ملے گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بارش ہوگی تو سب کو اچھا لگے گا، اس سے جو بھی رطوبت پانی ملے گا وہ سب کو ملے گا. فضا میں جو آکسیجن وہ سب کو ملے گا. لیکن کلاس میں پوزیشن سب کو ملے گی؟ وہ مانگنا پڑے گا. ٹھیک، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ نہ کیا ہو اور خدا سے کچھ نہ مانگا ہو اور خدا نے آپ کو کوثر دے دیا ہو دنیا میں. نہیں ہو سکتا. جیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں اور آپ کو کل حوض کوثر مل جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کچھ کرنا پڑے گا. خدا ایسے ہی اندھی بانٹ نہیں دیتا. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے. آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے. ایک کافر جو آپ کر رہے ہیں، جتنی پڑھائی آپ کر رہی ہیں اس سے 2 برابر پڑھائی کر رہا ہے. جتنے اچھے کام آپ کر رہے ہیں اس سے 2 برابر اچھے کام وہ کر رہا ہے. اسے ثواب ملے گا؟ جی ہاں. ٹھیک، کچھ لوگ اس کو ثواب دے رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں دے رہے. ہاں، نہیں ملے گا. وہی آپ کچھ میں سے ہیں نا. کچھ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں ملے گا. کچھ جو زیادہ سخی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملے گا. خود اس سے پوچھتے ہیں
کافر تمہیں چاہیے ثواب؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ نہیں، ثواب کیا ہوتا ہے؟ خدا ہی نہیں ہے، تمہارے خدا سے مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں. اب ملے گا اسے؟ اب کس بات کا ملے گا جب اس کو چاہیے ہی نہیں؟ ٹھیک، اسے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا. فرق کیا ہے آپ میں اور اس میں؟ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہیں، وہ ایک کافر گھر میں پیدا ہوا ہے. یہی فرق ہے نا. اس فرق کی وجہ سے اتنا بڑا فرق کہ آپ کو اتنا ثواب ملے، اسے کچھ بھی نہ ملے، اسے کوئی ثواب وواب نہیں ملنے والا. ٹھیک، دنیا میں بھی کوئی ثواب نہیں ملنے والا. ثواب اسے فائدہ ملے گا. ایک درخت آپ لگائیں، ایک درخت وہ لگائے، اس کا درخت بھی پھلے گا پھولے گا، آپ کا درخت بھی پھلے گا پھولے گا، لیکن اس عمل کا ثواب اسے نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا. کیوں؟ آخر آپ نے کیا کیا ایسا کہ آپ کو اتنا ملے گا اور اس کو نہیں ملے گا؟ آپ نے کیا کیا؟ مانگا؟ نہیں، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہیں، وہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا. آپ ایسے مکان اور زمان میں پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ بھی، ہم میں سے بہت سے لوگ اگر 2000 سال پہلے اسی گھرانے میں پیدا ہوتے تو بھی ہم مسلمان نہ ہوتے. ٹھیک، پھر کیا، میں اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں لیکن 2000 سال پہلے پیدا ہوا ہوں، مجھے ثواب نہیں ملے گا. یہ جو میں پیدا ہوا ہوں اس گھر میں، ابھی بعض گھر ہے نا، ایک دیوار کے اس طرف مثلا کرسچن ہے یا ہندو ہے، اس دیوار سے اس طرف مسلمان ہے. یہ ایک دیوار ادھر پیدا ہو تو کچھ بھی نہیں، ایک دیوار ادھر پیدا ہو تو سب کچھ. آپ نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے آپ ادھر پیدا ہوئے ادھر پیدا نہیں ہوئے؟ نہیں، آپ نے کیا کیا جس کی وجہ سے آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے؟ آپ کے گھر والوں نے مانگا. کسی اور کی وجہ سے کسی اور کو کچھ نہیں ملتا، آپ نے خود مانگا. وہاں آپشن سے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو کس گھر میں پیدا ہونا ہے کلک کرو. ہاں، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا. وہ جو ہندو ہے وہ کہے گا اللہ آپ نے میری قسمت میں لکھا ہوتا تو میں بھی یہ سب کچھ کر لیتا. ہاں، ہو تو سکتا ہے کنورٹ، وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، کنورٹ وہ بعد میں ابھی مسلمان ہو سکتا ہے، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے وہ ابھی کافر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، یہ اپنی جگہ، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ یہاں کیسے پہنچ گئے، الکوثر میں کیسے پہنچ گئے، آپ مسلمان گھرانے میں کیسے پہنچ گئے؟ اللہ نے چاہا. اللہ نے آپ کے لیے کیوں چاہا، اس کے لیے کیوں نہیں چاہا؟ جی، والدین کی وجہ سے نہیں ہوتا. ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. نیت آپ کی تھی ہی نہیں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے. ہم پیدا ہونے سے پہلے کچھ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیدا ہونے کے بعد ہمیں ریوارڈ ملے. یس والا کوئی کھڑا ہو جائے ثابت کرے گا تو اس کو میں 1000 روپے دوں گا، ثابت نہ کر سکے تو اسے 500 روپے لوں گا. اب یس والا کوئی نہیں ہے، سب پیچھے دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا ریوارڈ مل جائے. ٹھیک، اگر آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو ملے گا. اگر مسلمان گھر کے بعد بھی ایک مرحلہ اور ہے، اگر آپ ولایت امیر المومنین ہے تو آپ کے عمل قبول ہیں، اگر نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوں گے. یہ ولایت آپ کو کیسے ملی ہے؟ ایک گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملی ہے. تو اس گھر میں آپ کیوں پیدا ہوئے، کوئی اور کیوں نہیں پیدا ہوا؟
آپ نے ایسا کیا کر لیا؟ خدا نے آپ کو کیوں چوز کیا؟ جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ بات اب آگے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں اس گھر میں پیدا ہوئے. یہ چانس ہے, اتفاق ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا پروفٹ کو کیوں پروفٹ بنایا. ٹھیک, کسی اور کو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں کیا, امام علی علیہ السلام کو خدا نے خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا. وہی چانس تھا. نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بائی چانس تھا. نہیں, اگر بائی چانس ہے تو تاریخ میں نہ امیر المومنین سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے, نہ بعد میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے. وہ بھی دروازہ کھول کے نہیں ہے, بلکہ دیوار کھول کے فاطمہ بنت اسد کو خدا نے دعوت دی ہے. ٹھیک, وہ ایسے ہی ہو گیا. تو فاطمہ بنت اسد کی اور بھی اولادیں تھیں. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ماں باپ کی وجہ سے, ماں باپ کی وجہ سے, تو باقی بھی اولادیں بھی تھیں. صرف امیر المومنین میں کیا تھا, کچھ خود کیا تھا نا, خود کچھ کیا تھا. ٹھیک, ابھی ہم امیر المومنین کو چھوڑ دیتے ہیں, واپس آپ پہ آ جاتے ہیں. وہاں پھر بات تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے کیا کیا ہے, ابھی جس نے کیا ہے وہ اٹھا لے جو گرا ہے. کسی کا لنچ باکس گر گیا ہے. ٹھیک, تھوڑا سا اونچا بولے. ایک جواب صحیح آیا ہے, مجھے پتہ نہیں کس کی طرف سے آیا ہے. چلیں, اگر شیطان نہ کہا ہوتا تو جواب صحیح تھا. ٹھیک ہے, شیطان نے پیدا ہونے کے بعد اقرار کیا ہے, اقرار کرنے کے بعد عبادت کی ہے, عبادت کرنے کے بعد انکار کیا ہے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں کیا. ہاں ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, عالم ذر میں, عالم ارواح میں ہم نے کیا کیا ہے, اقرار کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اقرار سے اتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے. ہاں, مسلمان اور کیا ہے, لا الہ الا اللہ ایک اقرار ہی ہے نا. مسلمان ہونے ایک اقرار ہی ہے. آپ نے وہاں اقرار کیا ہو یا یہاں اقرار کر لیں, آپ کو یہی سٹیٹس مل جائے گا. ٹھیک, وہاں اگر اقرار کیا ہو, وہاں عہد کیا لیا تھا آپ سے, کیا کیا گیا تھا, کیا. جی, جو اس سوال کا جواب دے اس کے لیے 1000 روپیہ, جو غلط جواب دے گا اس سے 100 روپے کٹیں گے. نہیں, ٹیچرز کے لیے نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں. 1000 روپے میں اتنی طاقت ہے, ٹیچرز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا. نہیں, سب بولیں گے تو کسی کو بھی نہیں ملے گا, میرے 1000 روپے بچ جائیں گے. ہاں, سوال دوبارہ بتایا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو سو رہے تھے, 1000 سن کے جاگے ہیں. ان کو تو ہم نہیں بتانے والے. جو جاگ رہے تھے, جو سن رہے تھے, انہی سے سوال ہے. ہمارا ٹائم کب تک ہے, 8:10 تک. 2 منٹ ہیں, 2 منٹ میں یہ 1000 روپے میرے بچ جائیں تو اچھا ہے. سوال دوبارہ نہیں بتائیں. جی, توحید, رسالت اور ولایت کا اقرار ہم نے کیا تھا. کیسے؟ نہیں, ابھی انہیں کو جواب دینے دیں ان کا. جی, اونچا نہیں بولیں گے تو آواز نہیں آئے گی. کیسے, یہ تو پہلے بھی ہم نے سن لیا تھا آپ سے. اس ٹائم ہم نہیں تھے, ہماری روح نے کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا چلیں, آپ کا 1000 ہو گیا. ٹھیک ہے نا,
تو فاطمہ آپ 1000 دے دیں، آپ کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں بھول جاؤں گا، آپ فاطمہ کو پکڑ لیں، ان سے 1000 لے لیں، میں انہیں 2000 دوں گا، یہ پھر مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے. ٹھیک. ہم نے وہاں 2 اقرار کیے ہیں. ایک الستو بربکم، جواب کیا تھا؟ قالو بلا. ٹھیک ہے. خدا نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. یہ کیا ہے؟ میثاق عبودیت. ٹھیک. جس نے میثاق عبودیت وہاں پہ باندھا وہ یہاں موحد ہوا. اس کے بعد ایک میثاق ولایت ہے، جس نے وہاں ولایت امیر المؤمنین کا عہد باندھا. اس لیے آپ دعائے عہد میں 5000 دعائے عہد کا وہ جملہ بتا دیں جہاں آپ تجدید بیعت کرتے ہیں. ٹیچرز کے علاوہ 5000 روپیہ. ہاں ہاں اونچا پڑھ لیں گے. میں ابھی 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ بعد 5000 روپے چلے جائیں گے. جی ٹائم ختم ہو گیا. مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس کو یاد ہے. فاطمہ کو یاد ہے، وہ یاد کر رہی تھی، اس جملے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی. میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ وہاں نہ پہنچے، میرے 5000 بچ جائے. ٹھیک. آپ لوگوں کو آتا ہے. ٹھیک. وہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب انعام ختم ہو گیا، جس کو یاد آ گیا بتا دے. ہاں وہی. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ جی ہاں آتا سب کو ہے، اس جملے پہ بھی نہیں آ رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم ہو گیا ختم، اور ہماری جیب سے گئے صرف 1000 روپے، اور وہ بھی جائیں گے فاطمہ کے جیب سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں. اور آپ خدا آپ سب کو اپنے کس کا جواب؟ یہ سب آپ کو آتا ہے نا؟ آتا ہے. ریوائز کریں. ٹھیک ہے. ریوائز کریں گے، جواب آپ کو مل جائے گا. جی ادھر ایک ہاتھ کھڑا ہوا. جی ہاں پتہ نہیں، آپ تازہ سوال کرنا شروع کیا ہے. ہم نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دیں. احسنتم. صلوات پڑھ دیں ان کے لیے. ترجمہ بتا دیں. اجددو، میں تجدید عہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے عہد تو پہلے کیا ہوا ہے، ابھی میں عہد نہیں کر رہا، ابھی میں تجدید عہد کر رہا ہوں. وہ جو میں نے عالم زر میں عہد کیا تھا، اس عہد کی میں تجدید کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عہد پہلے کیا تھا. خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خدا آپ سب کو کوثر مبارک کرے، کوثر کو آپ مبارک کریں، اور اس کے توسط سے ہم سب انشاءاللہ حوض کوثر تک پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.